بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مسلمان ہونے کے کچھ مطالب تو ایسے ہو سکتے ہیں جن میں خود مسلمانوں کے درمیان اختلاف پایا جائے، لیکن کچھ معانی ایسے ہیں جن میں اختلاف نہیں پایا جاتا، یا جن میں اختلاف ہونے کا مطلب ہے کہ ایک شخص نے اسلام کو قبول کر لیا ہے اور دوسرے نے نہیں کیا۔ تو آج میں اس طرح کی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں جس میں اختلاف کی نہ گنجائش ہے نہ جواز ہے۔ مطلب دین کا ایک ایسا مقصد جس کو مقصود اصلی ماننے میں ہم اپنے تمام تر مذہبی اختلافات کے باوجود ہم خیال ہیں یا ہمیں ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ دین نام ہے اللہ سے تعلق کو اپنے پورے نظام تعلقات کا مرکز، سبب اور نتیجہ بنا لینے کا۔ یہ دین اپنے تمام عقائد اور احکام سمیت اس کا پورے عقائد اور پورے احکام یکجا اگر کسی ایک نقطے پر ہوتے ہیں، یعنی اس کے تمام تر عقائد و احکام کی حقیقت اور غایت جس ایک نقطے میں سمٹی ہوئی ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ دین تعلق باللہ اور اس کی منصوص تفصیلات، اس کے مقررہ آداب اور ان آداب کو بجا لانے والی تعلیمات کا اور تدابیر کا مجموعہ ہے۔ تو اگر کسی ایک حکم پر عمل میرے اندر اللہ سے تعلق میں ترقی نہیں پیدا کرتا، تو اس حکم پر درست صورت میں ہونے والا عمل بھی دینی نہیں ہے۔ یعنی میرے تمام خیالات، میرے تمام احوال، میرے تمام معاملات اور اعمال، ان کے حقیقی ہونے کے لیے صرف ایک سند درکار ہے، وہ یہ ہے کہ ان سے میرے تعلق باللہ میں مضبوطی اور ترقی کی حرکت پیدا ہوئی ہے۔ تو اگر میری نماز میں بھی یہ کیفیت نہیں ہے تو وہ نماز معبود برحق کے حضور میں پڑھی جانے والی نماز نہیں ہے۔ وہ نماز میں نے ایک حکم پر عمل کر کے پڑھی ہے، لیکن اس طرح پڑھی ہے کہ جس کا حکم ہے اس کا قرب، اس کا حضور، اس سے تعلق میں سچائی نصیب نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ میری نماز یا میری عبادت کا معبود اللہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح تمام اعمال، عبادات تو بہت ٹھوس مثالیں ہیں نا، یعنی بہت سے لوگ نمازی ہیں لیکن وہ نماز نہیں پڑھ رہے۔ مطلب بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن وہ اللہ کے لیے روزہ نہیں رکھ رہے۔ بہت سے لوگ نیکیاں کرتے ہیں لیکن وہ نیکیاں اللہ کے لیے نہیں ہیں۔ ان کے ان سارے اعمال کی صورت واضح طور پر کسی نہ کسی حکم کی تعمیل کی صحیح صورت ہے، اس کی فارم صحیح ہے، یعنی تعمیل کی فارم صحیح ہے، تسلیم کی صورت درست ہے۔ یعنی ان سے اگر عقیدہ توحید کی شرح کرنے کو کہیں تو وہ اس کی شرح بہت اچھی کر دیں گے اور بہت صحیح کر دیں گے۔
تو مطلب یہ کہ لیکن اس سب کے باوجود اگر وہ اپنے اعمال میں، اپنے علوم میں یہ شرط پوری نہیں کر رہے کہ میرے ہر علم کا اختتام اللہ کی معرفت پر ہوتا ہے، میرے ہر تعلق کی تکمیل اللہ سے تعلق میں ترقی کی صورت میں نکلتی ہے، میری ہر محبت جو ہے وہ اللہ کی محبت سے اور اللہ کی محبت کے لیے ہے، اگر وہ لوگ اس بنیادی ترین شرط کو پورا نہیں کرتے تو ان کا صحیح علم بھی خلا میں ہے، ان کا درست عمل بھی جو ہے وہ بھی مطلب معلق ہے، اس کا کوئی ایسنس نہیں ہے، وہ ٹھوس عمل یا ٹھوس خیال نہیں ہے۔ تو مطلب ہمارا سب سے سنجیدہ مسئلہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے ساتھ تعلق میں سنجیدگی اور سچائی اختیار کر کے اسے آخری سانس تک برقرار کیسے رکھیں۔ مطلب یہ ایک مسلمان کا سب سے بڑا ذہنی، سب سے بڑا عملی، سب سے بڑا قلبی مسئلہ ہے کہ وہ مطلب اپنی نیت کو ایسا خالص کرے۔ نیت کو خالص کرنے کا مطلب ہے کہ باطن کا اللہ کی طرف یکسو رہنا، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیے رکھنا، اپنے سارے نظام حرکت اور اپنے تمام راستوں کی واحد منزل اللہ کو بنائے رکھنا، چاہے وہ راستے کھیلتے کودتے طے ہو رہے ہوں، چاہے وہ راستے سجدے کر کے طے ہو رہے ہوں۔ مطلب ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک گناہگار آدمی کی نیت خالص ہو، ایک عبادت گزار کی نیت خالص نہ ہو۔ یہ عین ممکن ہے کہ ایک گناہگار فعلاً گناہگار ہے، وہ اللہ سے تعلق میں سچا ہو، کمزور ہے لیکن سچا ہے، اور ایک آدمی جو فقہ کا عالم، حدیث کا مدرس، تفسیر کا ماہر ہے، وہ اللہ سے تعلق کو کوالیفائی نہ کرتا ہو، اس کی نیت اللہ کے لیے خالص نہ ہو۔ تو مطلب اس کا یہ اتنی بھیانک بات ہے اور یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس ذمہ داری کو، یعنی یہ ذمہ داری ایسی ہے کہ یہ میرے وجود کا بنیادی حال ہے، ہونا چاہیے، یہ میرے شعور کا مرکزی خیال ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ایک پروڈکٹیو خیال اور ایک نتیجہ خیز حال جو دیگر احوال پیدا کرتا ہے، اور ارادے کی واحد مراد، چاہے ارادہ کسی طرح کے عمل کو خلق کر رہا ہو، لیکن ارادے کی واحد مراد اللہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ میرا کھیل کود بھی ایک خالص نیت کے ساتھ ہونا چاہیے، میرا مصلی پر کھڑا ہونا بھی اسی خالص نیت کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی وہ خالص نیت، یعنی اللہ کی طرف یکسوئی، یہ نہ کھیل سے متاثر ہونی چاہیے، نہ مصلی پر غائب رہنی چاہیے۔ یہ کھیل میں بھی حاضر ہے اور مسجد میں بھی حاضر ہے، یہ بازار میں بھی مجھے اللہ کا صادق بندہ رکھتی ہے، اور مسجد میں بھی اللہ کا سچا عبادت گزار بناتی ہے۔ یہ میرے کھیل کو عبادت بنا دیتی ہے، اور اس کا نہ ہونا میری عبادت کو کھیل بنا دیتا ہے۔ تو اس کا یہ وہ ذمہ داری ہے جو دین کی طرف سے مجموعی طور پر ایک مطلق مطالبے کی صورت میں میرے سپرد کی گئی ہے۔ اس کے لیے میں یہ چاہ رہا تھا کہ کچھ عملی تدابیر عرض کریں۔ اس کا
اس کا جو یقینی ذریعہ ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جو یقینی ترین تدبیر اور ذریعہ اور وسیلہ ہے وہ ہے اتباع سنت، کہ سنت کو اللہ کے نظم ہدایت میں بھی اپنا رہنما بنانا اور نظام فطرت میں بھی اپنا امام بنانا، یعنی میری بندگی کی تعمیر بھی اتباع سنت سے ہو اور میری بشریت کی تشکیل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو نمونہ بنا کر ہو۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل از بعثت بھی، جب نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، اس وقت بھی ہمارے لیے مطلق اسوہ ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی رویہ، کوئی پسند ناپسند، کوئی سماجی عمل اس وقت کا ہمارے علم میں آ جائے تو وہ ہمارے لیے ویسا ہی واجب الاتباع ہے جیسا کہ اعلان بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ تو فرق یہ کہ قبل از بعثت کیونکہ تعلیم نبوت نہیں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا اخلاقی اسوہ ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بڑوں سے ملتے تھے، کیسے چھوٹوں سے ملتے تھے، کیسے خانہ کعبہ سے محبت کرتے تھے، کیسی تواضع تھی، کیسی سخاوت تھی، کیسی امانت و دیانت تھی، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ اخلاقی اور اسوہ بشری یعنی بشر کامل ہونے کی حیثیت وہ قبل از بعثت بھی اتنی ہی محکم تھی جتنی بعد از بعثت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اگر مجھے اپنی بشریت کی اخلاقی بنیادوں پر تکمیل اور تشکیل کا عمل کرنا ہے تو اس پہلو سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ ہیں، نمونہ ہیں۔ اور اگر مجھے میری بندگی کو کمال پر پہنچانا ہے اور صداقت کے مزاج کا حامل بنانا ہے، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اسوہ ہیں، تو میرے وجود اور میرے تشخص کی جو دو ویوز ہیں، ایک میری بشریت کی جو فطرت پر ہے اور ایک میری بندگی کی جو ہدایت پر ہے، ان دونوں کی تعمیر کا معمار اتباع سنت کا ذوق اور اتباع سنت کا عمل ہے۔ تو میں آدمی کی حیثیت سے بھی بالکل سیکولر معنوں میں آدمی یا سماجی وجود کی حیثیت سے بھی مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی اور سماجی وجود کو بعثت کی شرط لگائے بغیر اپنا اسوہ نہ بناؤں۔ ایسا نہیں ہوا کہ نبی بننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سچے ہو گئے، ایسا نہیں ہوا کہ نبی بننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہادر ہو گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف بشریت تھے وہ اتنے حالت کمال پہ تھے کہ نبی بن جانے کے بعد بھی ان میں اضافہ نہیں ہوا، وہ بس وہ ان کی اتھارٹی میں اضافہ ہوا، ان کے ہونے کی کیفیت اور ان کے درجے میں تھوڑی اضافہ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بشر کامل ہونے کے پہلو سے اللہ کے نظام فطرت کا خلاصہ ہونے کی وجہ سے وہ قبل از بعثت بھی ایسا ہی کامل تھا، اور اس کی اتباع اتنی ہی ضروری ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں بعثت کوئی فرق نہیں ڈالتی۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اسوہ اخلاق تھے، اس وقت بھی انسان کی نفسیاتی تشکیل کے تمام کمالات اور انتہاؤں کے حامل تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو
تو واضح ہو گیا نا کہ اپنی بشری اپنے آدمی ہونے کی جہت کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آدمیت سے اخذ کرو، اور اپنے بندے ہونے کے پہلو کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت سے جذب کرو۔ اس کو کہتے ہیں اتباع سنت۔ تو اللہ کے تعلق کا تمام تر شعور اور اس شعور پر عمل کی تمام تر صورتیں، اس کے آداب ادا کرنے کے سارے راستے، وہ اتباع سنت سے مشروط ہیں۔ تو اس کو ہم اگر دوسرے لفظوں میں کہیں تو اس دین کی تسلیم، تعمیل اور تحویل جو یہ واجب کرتا ہے اپنے ماننے والوں پہ، اس کی تسلیم، تعمیل اور تحویل کا دار و مدار اتباع سنت پر ہے۔ تسلیم کا مطلب ہے کہ دین کو یوں مانو جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا، دین کے احکام پر ایسے عمل کرو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے، اور دینی مزاج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کرو۔ یعنی کہ ایک دینی انسان کسی بھی چیز کو اہمیت دے نا، تو اس چیز کے تعلق کو اپنے مزاج کی اس چیز سے تعلق پر اپنے مزاج کی تعمیر کرتا ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور میری طبیعت اور میرے مزاج میں اس ماننے کی تصدیق نہ ہو، یہ مطلب کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ مزاج دین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کرو، یعنی احوال دینداری بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کرو، اعمال دین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کرو، اور معتقدات دین بھی، عقائد دین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کرو، اور اس پابندی کو، اس اتباع کو، مطلب اپنے لیے اللہ سے وابستگی، اللہ پر ایمان، اللہ کی فرما برداری کے اسالیب، ان سب میں واحد رہنما کی حیثیت ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ تو اصولی جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بندگی کی جہت سے مطابقت پیدا کیے بغیر اور خالص بشری پہلو سے مناسبت پیدا کیے بغیر ہم اپنے وجود اور اپنے ذہن کو اس قابل ہی نہیں بنا سکتے کہ وہ اللہ سے متعلق ہونے کی اہلیت پیدا کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ پتہ چل گیا کہ اللہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو آدمی کو کیسا رہنا چاہیے تاکہ اللہ اس کی سمجھ میں آ جائے، اور اللہ شعور میں آ جائے تو کیسا رہنا چاہیے۔ دونوں صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھ میں آتی ہیں۔ یہ اصولی اور جامع اور کامل جواب ہے۔ اب اس میں اتباع سنت کے دائرے کو اپنی بندگی اور آدمیت کے حدود بنا لینے کے بعد اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے اللہ کے تعلق کو اچھی طرح سے اپنے اندر سرایت کر لینے کے قابل بناتی ہیں، اور اس کے آداب کو ظاہر و باطن میں اپلائیڈ، مطلب آداب کو بجا لانے کی اہلیت عطا کرتی ہیں۔ اس کی طرف میں اشارہ کرنے جا رہا تھا، وہ ہماری تدابیر ہیں۔ تدابیر سے مراد یہ نہیں ہے کہ اتباع سنت کی، یعنی سنت کی فہرست سے خارج کچھ اندراجات ہیں، یہ نہیں، بلکہ سنت کے دائرے میں موجود کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر اگر ہم خصوصی توجہ دیں تو اس کے نتیجے میں ہمیں تعلق باللہ کے ساتھ صداقت اور تعلق باللہ کو اپنے ہر تعلق کی اساس اور منزل بنانے میں آسانی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو وہ
دو چیزیں ہیں. دو چیزیں اگر ہمارے معمول میں رہیں، یعنی عمل کی فارم میں رہیں اور ہمارے قلب کو مرغوب رہیں، یعنی ہمارے عمل کا معمول رہیں، ہمارے قلب کو مرغوب رہیں، ہمارے ذہن میں حاضر رہیں، تو انشاءاللہ اللہ والا بننا، اللہ والا بن کر رہنا آسانی سے ممکن ہو جاتا ہے. وہ میں عرض کرتا ہوں، وہ ہے استغفار اور شکر. اللہ سے تعلق کے دو حقوق ہیں، منصوص حقوق ہیں، کہ اس کی صحیح معرفت کے ساتھ اس سے ڈرا جائے اور اسے اپنا محبوب بنایا جائے. یعنی اللہ کی خشیت اور اللہ سے محبت اس کے دو حقوق ہیں اس کے ہر بندے پر. واضح ہے نا، اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس سے ڈریں تاکہ ان میں تقوی پیدا ہو، اور اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس سے شدید ترین محبت رکھیں تاکہ اس کی طرف قلب یکسو رہے. ٹھیک ہے نا، تاکہ اس کا خوف گھبراہٹ پیدا کرنے والا نہ رہ جائے. محبت خوف کو گھبراہٹ سے جدا کر دیتی ہے. یعنی اللہ کا خوف، جو آدمی اللہ سے ڈرنے میں راحت اور طمانینت محسوس نہیں کرتا، وہ اللہ سے ڈرنے کو پہچانتا ہی نہیں ہے. اور جو آدمی اللہ کی محبت کو اس کی تعظیم کا سبب نہیں بنا لیتا، وہ اللہ پر عاشق ہونا جانتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو درست معرفت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خشیت اور محبت کے حسی چینل سے متعلق رہنا، یہ دین کا سب سے بڑا مطالبہ ہے. یعنی ہر چیز صرف اس لیے ہے کہ اللہ سے تعلق میں ہماری معاونت کرے، چاہے وہ رسالت ہو، چاہے کتاب ہو، چاہے احکام ہو، چاہے ایمانیات ہو. یہ سب ذرائع ہیں اس بات کے کہ تم اللہ سے تعلق میں صادق ہو کر اس میں کمال حاصل کرنے کی تمنا رکھو. تو اس حق کو ادا کرنے کے لیے، جیسے خشیت اور محبت میں نے عرض کیا، درست معرفت کے ساتھ، یعنی اللہ کو اپنی طرف سے مانی نہ دو. اللہ نے اپنا جتنا تعارف اپنی کتاب اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کروا رکھا ہے، اور یہ کہہ کر کروا رکھا ہے کہ تمہیں علم قلیل دیا گیا ہے. یعنی وحی کے ذریعے سے بھی جو علم دیا گیا ہے وہ قلیل العلم مخاطب کو دیا گیا ہے، جو وسیع العلم ہو ہی نہیں سکتا. آپ سمجھ گئے نا. تو میرے ہر معلوم میں، میرے ہر علم میں میری قلت علم کو شامل رہنا چاہیے. جہاں قلت علم شامل نہیں ہے وہاں میں خدا ایجاد کر رہا ہوں، موجود خدا کو نہیں مان رہا. آپ سمجھ گئے نا. تو اللہ سمیع ہے، بس سمیع کے معنی سننے والا ہوتا ہے. سمیع کا دوسرا مطلب یہ بتایا گیا دعا قبول کر لینے والا. تو اب یہ مطالب میری تمام روحانی، شعوری اور وجودی ضرورتوں کو پورا کر دینے کے لائق ہیں، مطلب کافی ہیں. اب میں ان میں مزید سرنگیں اگر کھودوں گا اور وہاں علم الہیہ اور سمع الہیہ کی بحثیں ایک میٹافزیکل اصطلاحات کے نظام میں کرنے لگوں گا، تو اس کے دو مطلب ہیں. نیچے درجے کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی اس بات کو ماننے سے بچ رہا ہوں کہ تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر تھوڑا. تو ایک تو اس خدائی ضابطے کا انکار ہے، اس میں اس سے فرار ہے. ٹھیک ہے نا.
اور دوسرے مطلب اللہ نے مجھے قلیل علم دیا ہے لیکن محکم علم دیا ہے، اٹل علم دیا ہے. یعنی اللہ نے مجھے اپنی ذات کا احاطہ کر لینے والا علم نہیں دیا ہے، لیکن اللہ نے خود اپنے بیان سے جتنا علم محکم انداز سے مجھے درکار ہے وہ فراہم کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ علم ایسا ہے کہ اس میں قلت مضر نہیں ہے، مفید ہے. یعنی اللہ کی رحمت دیکھو کہ علم کی قلت کو اس نے تمہارے لیے مفید بنایا ہے. حالانکہ دنیا کے پرسپیکٹیو میں علم کی قلت مضر ہے، لیکن آخرت اور ایمانیات کے پرسپیکٹیو میں، الہیات کے تناظر میں علم کی قلت مفید ہے. کیوں مفید ہے؟ کہ علم کثرت کے ساتھ تخیل کا اسلوب اختیار کر لیتا ہے، اور تخیل بنتے ہی اس کا یعنی میرے وجودی قوتوں سے رابطہ کمزور پڑ جاتا ہے. تو جتنا علم مجمل ہوگا، مختصر ہوگا، ایک فقرے کا ہوگا، اتنا وہ میرے لیے احوال خیز ہوگا، کیونکہ میں اسے فوکس کر سکتا ہوں ایک ہی نظر میں. اور جتنا علم پھیلاؤ پکڑتا جائے گا اتنا وہ میرے وجود کی کنڈیشننگ کے عمل سے خارج ہوتا چلا جائے گا، اتنا اس میں وجودی رنگ غائب ہوتا جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے یہ رحمت ہے. اور اس میں قلت علم کا مطلب ہے کہ جو بتایا جا رہا ہے اتنا ہی جاننا کافی سمجھو، اور پھر اتنا ہی بتانے پر قناعت کرو. یعنی اتنے ادراک کو کافی سمجھو اور اس ادراک سے پیدا ہو جانے والے اظہار پر قناعت کرو. اس سے آگے پیچھے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ اس صورت میں تم ہمیں ماننے کی بجائے اپنے ماننے سے میچ کرنے والی ایک ذات ایجاد کرنے کی طرف چل پڑو گے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی تم اپنے تخیل کا ایک مصداق گھڑو گے. تو خیر، تو اس میں جو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے تعلق حسی احساس بنے بغیر تعلق نہیں ہے. تعلق کا مطلب ہے کہ ذہن میں وہ مکمل ہو اور احساسات میں حاضر ہو. جو تعلق احساسات میں حاضر نہیں ہے وہ تصور تعلق ہے، وہ تعلق نہیں ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سے تعلق کو میں اپنے تمام تعلقات کا واحد سبب بناؤں، تمام تعلقات کا تنہا مقصد بناؤں، اور یہ تعلق مجھے محسوس نہ ہو؟ مطلب یہ ممکن ہی نہیں ہے نا، غیر فطری ہے. تو اس کا بھی ذمہ اللہ نے لیا، اور دو حسی یعنی کہ دو محسوسات مجھے بتا دیے کہ تمہیں میرے تعلق میں ان دو محسوسات کا حامل ہونا چاہیے. وہ ہیں خشیت اور محبت. تو جس آدمی کو اللہ کے خوف سے دل لرزنے کا تجربہ نہیں ہے، وہ اللہ سے تعلق نہیں جانتا. وہ اللہ سے تعلق کا ایک بیان جانتا ہے، وہ اللہ سے تعلق رکھتا نہیں ہے. اور جس آدمی کو دل کے لپکنے کی کیفیت نصیب نہیں ہے، اللہ کی طرف دل ہمہ وقت لپکنے کی حالت میں ہے، وہ اللہ کی محبت کو نہیں جانتا. اس میں اللہ کی محبت نہیں ہے، کیونکہ محبت ہو یا خوف ہو، دونوں محسوسات بنے بغیر ناقابل اعتبار ہیں. کبھی خوف ذہنی نہیں ہوتا، کبھی خوف محبت دماغی نہیں ہوتی. یہ ذہن پر مسلط رہنے کی حالت میں اپنے محسوس احوال کا حامل بنائے رکھتی ہے بندے کو. آپ سمجھیں نا؟ تو اب اس میں جو ہے
جو ترکیب میں عرض کر رہا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے مزاج عبودیت کا بڑا اظہار ان دو صورتوں میں ہوا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق بندگی کا اظہار استغفار میں ہوا ہے اور شکر میں ہوا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پکارتے وقت ان دونوں کو یا تو جمع رکھتے ہیں یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو اپنی پکار کا مین کانٹینٹ بناتے ہیں کہ اللہ کو پکارا کہ یا اللہ مجھے بخش دینا، اللہ کو پکارا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو اگر استغفار اور شکر میرے بڑے معمولات کی حیثیت اختیار کر لیں اور میرے احساسات میں سرایت کر جائیں، یعنی میں اللہ سے تعلق میں شکر اور احساس کے کیفیات کو ایک دوسرے میں مدغم حالت میں محسوس کرنے کے لائق ہو جاؤں، تو پھر اللہ نے چاہا تو اس کا وہ تعلق نصیب ہوگا جو ہر چیز کو اس کا مذکر بناتا ہے، جو ہر محبوب کو اس کی محبت کی بنیاد پر محبوب بناتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ان دو چیزوں کو، استغفار کی مناسبت خشیت سے ہے اور شکر کی مناسبت محبت سے ہے، تو ان دو چیزوں کو اپنا نظام العمل بناؤ، اپنا نظام الاحوال بناؤ اور اپنے خیالات کی دنیا کو چلانے والے نظام کے دو میجر ٹولز بناؤ، اور ان دونوں کی کیفیت کے رسمی فرق کو ختم کرو۔ یہ مطلب استغفار میں وہی لذت ہے جو شکر میں ہے، شکر میں وہی ذمہ داری ہے جو استغفار میں ہے۔ یعنی شکر ڈر سے دستبردار نہیں کرتا، اسی طرح ڈر جو ہے وہ شکر سے منحرف نہیں کرتا۔ استغفار سے بڑھ کر موجب شکر کیا ہو سکتا ہے کہ یا اللہ تو نے یقیناً میرا گناہ معاف کر دیا۔ اب جو میرا گناہ معاف کر دیا جائے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ تو اور جو مجھے اللہ کے حضور میں پوری آمادگی سے جھکائے رکھے، اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی؟ شکر میرے پورے وجود کو آمادگی کے ساتھ اللہ پر نثار ہونے کی حالت میں رکھتا ہے، اور استغفار جو ہے وہ میری تمام کمزوریوں کے ساتھ مجھے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق سے مایوس نہیں ہونے دیتا۔ تو اس کو ذرا سا کریں، اور یہ تصوف وغیرہ تو اصطلاحات ہیں، اس اصطلاح کو قبول کریں نہ کریں، لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ کریں، اور ہر ڈسپلن جو دین سے پیدا ہوا ہے، مسلمانوں میں اپنے دین کی سمجھ، اس پر عمل کے لیے جتنے ڈسپلنز اور روایتیں بنائی گئی ہیں ان کو اس معیار پہ پرکھیں کہ ان میں اللہ سے تعلق کو مرکزی حیثیت حاصل ہے یا نہیں، اور ان میں اللہ سے تعلق کو پیدا اور پختہ کرنے کا سامان ہے یا نہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، تم فتوے پڑھ رہے ہوگے اور اللہ کے حضور میں رہو گے، تم بڑی بڑی فلسفیانہ بحثوں میں پڑے ہوگے اور اللہ کی یاد سے بھرے ہوئے ہوگے، کیونکہ اللہ کی یاد آل انکلوسیو ہے۔ یہ ایسی تھوڑی ہے کہ 100 میں سے ایک ہے، یہ وہ ایک ہے جو 100 کو بھی اپنا جز بناتی ہے۔ یعنی اللہ کی یاد کسی کو بھلاتی نہیں ہے۔ وہ اناڑی لوگ ہیں جو کہتے ہیں وہ یاد ہے تیری کہ دو جہاں کو جو بھلا دے۔
اللہ کی یاد چیزوں کو بھولنے نہیں دیتی. تو اس کی اس شان کو ملحوظ رکھو، اور بس یوں سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں ایک پرندے جیسی ذمہ داری دی ہے، آخرت کو ہمارا آشیانہ بنایا ہے، اور ہمیں یہ سمجھا کہ آشیانے سے دور بھیجا ہے کہ کوئی نہیں، وہ دور صحیح لیکن واپسی کا راستہ سیدھا یہ ہے، پورا روڈ میپ ہے، اور یہ لمبا سفر ہے، لیکن اس لمبے سفر کو طے کرنے، آسانی سے طے کرنے کے 2 پر میں تمہیں دے رہا ہوں. وہ 2 پر استغفار اور شکر ہیں. استغفار متکبر نہیں ہونے دیتا، شکر غافل نہیں رہنے دیتا. ان کے یہ نفسیاتی فوائد ہیں. ظاہر میں ہر وقت رو پیٹ رہا ہوں کہ یا اللہ معاف کر دینا، تو میں کس بات پہ دعویٰ کروں گا؟ تو اور میں ہر نعمت پہ شکر ادا کر رہا ہوں، اس پہ اپنی ملکیت نہیں جتا رہا. ہر نعمت مجھے نعمت دینے والے کی یاد میں جیسے اور آگے بڑھا رہی ہے، تو میں غافل کیسے رہوں گا؟ یعنی دنیا میں میری ہر سانس مجھے استغفار اور شکر کی اوپن سپیس دیتی ہے. مطلب یہ خیالی عمل نہیں ہے، یہ بالکل ٹھوس عمل ہے. تو اس کو کریں، شکر کریں، استغفار کریں، اور شکر و استغفار کو اپنی نمازوں میں شامل کریں. یعنی اللہ سے تعلق کے لیے درکار تمام قولی وسائل جو ہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ وہ نمازوں میں زیادہ کیے جائیں. حالت دعا اور ذکر، دعا کی ساری قسمیں اور ذکر کے تمام اقسام یہ نمازوں کا حصہ بنانے چاہیے. تو ابھی اسی کو کر لیں کہ استغفار بھی نماز میں کر رہے ہیں، شکر بھی نماز میں کر رہے ہیں، استغفار اور شکر کو دعا میں بار بار دہرا رہے ہیں. تو عبادت جو ہے وہ عبادت اور خاص طور پہ دعا وہ میری نفسیاتی کنڈیشننگ بھی کر دیتی ہے. یعنی تم اللہ سے دعا مانگو اس چیز کی جس کی ضرورت فی الحال محسوس نہ بھی ہو رہی ہو تکلفاً، لیکن اگر دعا کا ادب پورا کرتے ہوئے اس فی الحال غیر مطلوب چیز کو مانگ رہے ہو، تو دعا میں صداقت کی وجہ سے اس چیز کی طلب کا احساس حاصل ہو جائے گا. یہ کر کے دیکھو. یعنی ہم تو یوں کر رہے ہیں نا، یا اللہ جنت عطا فرما دینا، یا اللہ جہنم سے بچانا. اب نہ جنت پہ ہمیں یقین نہ جہنم پہ، ہمیں ایک رٹا لگایا ہوا ہے. تو ہاں یہ ہو کہ یا اللہ کاروبار چلا دینا، تو اس میں ہم پوری کی پوری دعا بن جاتے ہیں. تو یہ نہیں. تو اسی طرح جیسے دعا کے آداب کے ساتھ جنت اور دوزخ کو مانگو گے، تو چاہے فی الحال اس کی ضرورت محسوس نہ ہو رہی ہو، لیکن یہ کہ یہ ضرورت اور یہ طلب پھر دعا کی میں سچائی کی برکت سے تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی. یعنی اللہ کیا شان ہے کہ دعا صرف پانے کی حالت نہیں ہے، دعا مانگنے کی لیاقت بھی ہے. دعا تمہارے اندر ڈھونڈنے اور مانگنے کا جذبہ پیدا کر دیتی ہے. یعنی تمہاری ضرورتوں کی ترجیحات کو قائم کر دیتی ہے. تو یہ بہترین ہے. تو بہرحال یہ کر کے دیکھیے، اور انشاءاللہ پوری امید ہے کہ یہ کرنے والا مطلب 2-3 مرتبہ میں ہی اس کی تاثیر محسوس کرے گا. شکر کو زبانی ادا کرنے سے نہیں.
اکثر عموماً ہم کرتے ہیں. ہاں وہ کیونکہ آپ شاید دیر سے آئے، وہ بات یہ ہو رہی تھی کہ زبان کو بھی اس سے تر رکھو اور قلب کو بھی اس سے بھرا ہوا رکھو، ذہن کو بھی شکر اور استغفار میں حاضر رکھو. تو میرے جس عمل میں میرا دل، دماغ اور ارادہ شامل ہوگا وہ عمل سچائی کے ساتھ ہوگا اور وہ عمل نتیجہ خیز ہوگا. صرف زبان سے کچھ نہیں ہوتا. تو کیا صلاۃ الاستغفار 2 نفل یا صلاۃ الشکرانہ تمام منٹوں پہ یہ صورتحال بھی نہیں؟ آپ جیسے نفلیں اور سنتیں پڑھتے ہیں نا، تو اس میں جیسے رکوع میں چلے گئے سبحان ربی العظیم کہا، اب وہ کہہ کے اب کہیں استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار اور بیشتر دعائیں حالت نماز میں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کم مانگی ہیں، سلام پھیرنے سے پہلے مانگی ہیں. تو ہم لوگوں کو تو نماز پڑھنا آتا ہی نہیں ہے، ورنہ ہمیں نماز کی مسنون تفصیلات ہمارے اچھے بھلے مولویوں کو نہیں معلوم. جمعے کی نماز تقریباً 5 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے، دعا 15 منٹ. ہاں، اور یہ نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا یہ ایک مرتبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. یعنی امام نے سلام پھیر کے پھر سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، یہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، ایک مرتبہ بھی. اور خود اکیلے نماز پڑھنے کے بعد بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا کبھی کبھی ثابت ہے، ورنہ جو دعا کرنی ہے وہ بہترین موقع، یعنی نماز میں، نماز سے بڑھ کے کیا موقع ہو سکتا ہے، اس میں کرتے ہیں. تو نماز میں کرو، کسی بھی طرح کی دعا ہو، مسنون ہو، الفاظ مسنون ہو یا قرآنی ہو. اسی ایکسپلینیشن ہی کر رہے ہیں. ہاں، معروف معنی، بالکل معروف معنی اگر چھپ جائیں، غیر ضروری ہو جائیں یا حقیر ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ غلط راستے پہ چل پڑے. کیونکہ قرآن بیان ہدایت ہے، وہ فلسفے وغیرہ کی کتاب نہیں ہے. بیان ہدایت ہے. ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مفہومی حدود اس کے لفظوں سے واضح ہیں. ہاں، پھر آپ کا اللہ سے تعلق ہے جو ان لفظوں کی تاثیر آپ کے لیے بڑھا دیتا ہے، وہ الگ ہے، وہ تہداری ہے. لیکن وہ تہداری احوالی ہے، ذہنی کم ہے، احوالی زیادہ ہے. کہ ایک آدمی هو اللہ احد کہتا ہے تو وہ میرے اور آپ کے معنی ہی میں کہہ رہا ہے، لیکن یہ چیز اس کے لیے بہت زیادہ معنی خیز ہے جو ہمارے لیے نہیں ہے. یہ فطری ہے، ظاہر ہے. یا اسی طرح کہ میں لٹرلسٹ بن جاؤں کہ ید کا مطلب ہاتھ ہے، ید اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، تو اب اس کی تردید میں لغت تو لا نہیں سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی اللہ کے کلام کا مخاطب ہونے کی کمتر اہلیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے پورے کلام کی مجموعی مراد اس کو نہیں سمجھتا. تو اس میں خیر ٹیکنیکل تفصیلات بہت ہیں، لیکن ہم نے تو دعوتی نقطہ نظر سے ایک بات کی ہے نا، علمی نقطہ نظر سے اس کی تفصیلات الگ ہیں کہ قلیل علم کی قلت کا علمی مطلب کیا ہے وہ ہے. لیکن انشاءاللہ وہ اس کے خلاف نہیں ہے کہ علم کی قلت کو مجروح نہ ہونے دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. یعنی ہمیں پورا یقین ہو کہ ہمارا علم صحیح تو ہے لیکن قلیل ہے، یہ ہماری علمی ذمہ داری بھی. لیکن اس پہ جب ڈاکٹرنل تصوف پہ بات کریں گے نا تو یہ اس پہ ہم انشاءاللہ اس کی
نظری تفصیل کریں گے۔ استغفار اور شکر کا اہتمام تو کر سکتے ہیں، اس کی رغبت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ سجدے میں کریں تو رغبت پیدا ہو جائے گی۔ آپ کبھی اللہ سے تعلق میں کہ کسی بھی جز میں اگر رغبت پیدا کرنی ہو نا تو سجدے میں کریں اس کی تکرار۔ سجدہ بڑی چیز ہے۔ ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی جو ہے وہ انہوں نے جو ایک طریقہ بتایا سنت اس کے اوپر ہی عمل کر کے، یہ تو ایک بال اتفاق جیسے ابھی آغاز میں بھی آپ نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر مسلمانوں کا یا ہم سب کا ایمان کے بعد سے اتفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ابھی یہ میرے ویسے ہی ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ ذہن کو بھی ہم نے، جیسے ہم نے ابھی تابع دوسری مثال بات کی کہ تخیل بھی جو ہے وہ آپ اگر وہ بالکل بے سر و پا یا وہ کیا کہتے ہیں کہ بے لگام دوڑ لگائے گا تو کچھ چیزیں نئی ایجاد کرے گا۔ اچھا، اب وہ ایجاد کرتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود جو ہے وہ تو بے پایا ہے، تو وہ تخیل کہاں تک بھی بھاگ جائے گا، وہ رہے گا تو انہی حدود کے اندر ہی نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے پایا ہے، تو وہ بے شک جتنا مرضی وہ بے لگام جو تصور ہے وہ بہرحال وہ ہوگا، تو وہ بڑا ایک منیمل پارٹ اس اوور آل چیز نہیں، اس میں یہ نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ جس طرح خود کو منوانا چاہتا ہے یہ آدمی اس طرح مان نہیں رہا، ورنہ تخیل کا بڑا پازیٹیو کردار بھی ہے ایمان میں۔ متشابہات کا بیان ایک مقررہ سمت میں تخیل کو ابھارتا ہے، اور تخیل کے ابھرنے سے متشابہات کے ساتھ میرے شعور کے تعلق میں کمالات پیدا ہو جاتے ہیں، وہ ٹھیک ہے۔ اصل میں تخیل جو ہے نا وہ دماغ کی آنکھ ہے، تو یہ خدا کی صورت بنا لیتا ہے، اس پہلو سے یہ بے لگام ہے تو پھر خطرناک ہے۔